علی المرتضی حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر اور کن کا ذکر؟ میں اس پہر میں بڑی ساری دعائیں میرے جیسے لوگوں کی طرف سے نکلتی ہے استاد نصرت فتح علی خان کے لیے. ان کا کلام جو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں جو پڑھا، تو وہ ہماری سانسوں کے ساتھ وہ علی علی کی صدا جو ہے وہ بلند ہوئی، اور انہی سانسوں کے ساتھ ہم جانے کتنی دعائیں دیتے ہیں. پھر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے ہیں ان کی ایک کمال کی نسبت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. کیونکہ ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم یہ خوش ہوتے تھے کہ بچوں میں جو لبیک کہا سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پہ، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے ایک بچے کے طور پہ. تو وہ ہم نسبت اس میں سے سمجھتے تھے کہ ہم بھی بچے ہیں. اور پھر اقوال کی بات، علم کی بات، حکمت کی بات، ولایت کی بات، صدقے کی بات، اللہ اکبر کبیرہ. وہ جو یہ خواہش رکھتے ہوں کہ بیت المال کو روزانہ خالی ہونا چاہیے، تقسیم کیا جائے، اس میں جھاڑو لگایا جائے، 2 نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں، یہ کیسی اکانومی ہے؟ یہ وہ اکانومی ہے جو اس کی اکانومی ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا راز ہیں اور اللہ رب العزت ان کا راز. اللہ اکبر. آج ہمارے دھن باغ، شکر الحمدللہ، اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ آج ہم شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر خیر کرنے کی جسارت کریں گے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، ان ہاتھوں کو جوڑ کے. اور جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں، میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، میرے لفظ بھی میں پڑھنے میں وہ لڑکھڑاتے بھی ہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہر جگہ کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹنے چاہیے آپ کے لفظ، آپ کو لڑکھڑانا چاہیے. بڑا بڑا ترم خواہ بندہ بن جاتا ہے، لیکن بس کہیں ہونا چاہیے جہاں آپ کو ٹوٹنا چاہیے. یہ وہی ہستیاں ہیں جہاں آپ ٹوٹیں تو آپ بن جاتے ہیں، یہاں آپ مکمل ہو جاتے ہیں. اس سفر میں ہماری مدد کے لیے جو شخصیات یہاں موجود ہیں، ان میں مفتی سید صابر حسین صاحب تشریف فرما ہیں، معروف عالم دین ہیں، ماہر اسلامی معاشیات کے. صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب صاحب چشتی صاحب کے صاحبزادے ہیں، شاعر اور مصنف ہیں. صغیر احمد نقشبندی تشریف فرما ہیں صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب کے ساتھ. اور میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں نصیب مفتی محمد فاروق قادری صاحب، ہماری 92 فیملی کا حصہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ بدرالزمان قادری صاحب، اسکالر اور استاذ الاساتذہ، اور جناب پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں. اچھا جی، میرا بڑا دل ہے کہ میں جتنا ہمارے پاس وقت ہے ہم ایسے پھولوں کی کلیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سوالات سے کچھ بکھیرتے جائیں. کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت سے پہلے یہ نام علی تاریخ میں کسی کا رکھا گیا تھا مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تو اس سے پہلے کسی اور شخصیت کے نام کے حوالے سے جو ہے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام نامی اسم گرامی کہا جاتا ہے یا ان کا خیال ذہن میں آتا ہے تو پھر ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہم اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی طرف جب نظر مارتے ہیں تو ایک نہیں، دو نہیں، 20 آیات کریمہ آپ کی شان میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. دوسری طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احادیث کی طرف توجہ دی جاتی ہے تو سینکڑوں احادیث کریمہ آپ کی شان و عظمت میں ہمیں نظر آتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سب سے بڑی تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے، آپ کی زندگی کے معاملات کا مشاہدہ کرنے والے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، پرورش بھی جسے اگر پرورش فرمائی، تربیت فرمائی. اور اسی کا اثر تھا جو آپ نے کہا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت اسلام کو قبول کیا، اور پھر قرآن کے حکم کے مطابق اور اعلان کے مطابق السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں آپ شامل ہوئے. مبارک ہو علی المرتضی، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء. مبارک ہو علی المرتضی، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء. کرم اللہ وجہہ جب کہا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کے معنی کیا ہے؟ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس حوالے سے، وہ بھی فرما دیجئے. اور یہ جو علی ہے، ALI، عین لام اور یہ جتنا
جتنی جامعت اس میں ہے، اٹس میجیکل. جو جعفر یا جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ تو، اور محمد اور علی کا جو کمبینیشن ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا کہیں؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ کرم اللہ تعالی وجہہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مکرم کرے، اس کی عزت میں اضافہ کرے. دراصل ہم جیسے یہ دعا کر کے اپنے چہرے کی برکت مانگ لیتے ہیں. مولا علی کو ہم جیسوں کی دعا کی حاجت نہیں ہے. ہم ان کی شان میں یہ الفاظ کہہ کے اپنی کمی، کوتاہی اور کجی کو رفع کرنے کی ایک التجا کرتے ہیں، اور جو ہمارے چہرے ہیں کل قیامت روح سیاہوں میں شمار نہ ہو جائیں، ہم بھی روشن چہرے والوں میں شامل ہو جائیں. دراصل اس نیت سے ہم کہتے ہیں کرم اللہ. ترلا اور بنتی جیسے ہوتی ہے، بالکل گزارش کی طرح. دوسری گزارش یہ ہے کہ مولا علی، علی کا معنی ہے بلند رتبے والا، بلند رتبے والا، صاحب مرتبہ و مقام. وہ کون سی خوبی ہے اور وہ کون سی خصلت ہے جس میں مولا علی بلند اور اعلیٰ اور مرتبے والے نہیں ہیں؟ مولا علی اتنے زیادہ فضائل اور محاسن والے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جیسا 10 لاکھ احادیث کا حافظ، آپ فرماتے ہیں جس قدر روایات کثرت سے فضائل و مناقب علی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی کی فضیلت اور تعریف میں اتنی روایات موجود نہیں ہیں. مولا علی وہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی تعریف میں ساری انسانیت کو قیامت تک لکھنے کے لیے عمریں طویل دے دی جائیں اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تو پھر بھی مولا علی کی عظمت و شان کا ایک چیپٹر بھی نہیں پورا ہو سکتا. سبحان اللہ. شان و مراتب مولا علی اس قدر بلند ہیں کہ خورشید اور قمر، سورج، چاند، ستارے، یہ سب ایک ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں مولا علی کی شان و شوکت کے سامنے. کیونکہ مولا علی وہ ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم. مولا علی وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں علی منی وانا من علی، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. مولا علی وہ ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. مولا علی وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. وہ علی مرتضیٰ جو ظاہری اور باطنی تمام علوم کے جامع، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قیامت تک جسے بھی، جس سالک کو بھی مرتبہ ولایت عطا ہوتا ہے، مولا علی کے گرد راہ کی خیرات ہوتی ہے جو تمام اولیاء کو وہ عطا کر دی جاتی ہے. فخر ولایت عبارت حضرت علی کرم اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ. مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ نبی حضرت سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ علوم و معارف کے سمندر جو میرے دل میں انڈیل دیے گئے اور علوم اور عرفان کے جہان میرے لیے کھول دیے گئے، تو اس کا اصل سبب کیا تھا؟ فرماتے ہیں جب میں نے حضور پیغمبر اعظم نبی عالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو آپ کے پلکوں پر کچھ پانی کے قطرات تھے جو میں نے اپنے لبوں سے چوس لیے. وہ ان قطرات کی برکت تھی کہ اللہ کریم نے سب کچھ میرے سامنے ظاہر کر دیا. اور اس کے بعد مولا علی علی الاعلان دعویٰ یہ کیا کرتے تھے کہ تم مجھ سے کوئی بھی سوال کر لو، میں ہر سوال کا جواب تمہیں دوں گا. یہ ہم سب کی سمجھتا ہوں کہ سعادت ہے کہ مولا علی کے محبت میں مولا علی کے غلاموں میں نام لکھوانے بیٹھے ہیں، کیونکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. میں جس نے حسنین سے، ان کی والدہ اور ان کے والد علی سے پیار کیا،
کل قیامت جنت میں وہ میرے ساتھ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں علامہ توفیق صاحب، نصیب کرے. محبت کا آپ کیا تقاضا ہے؟ اگر ہم تو، ہماری تو بساط نہیں ہے، ہم تو اس لائق اور قابل نہیں ہیں، لیکن اپنے عمل میں یہ کیسے، ہم کیا کاوش ہو سکتی ہے کہ یہ نسبت، یہ صدقہ ہمیں ملتا رہے اور ہماری جڑت رہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آپ نے محبت کی تو میں ابن عساکر کی روایت یہاں لے رہا ہوں. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور سے چہرہ علی کو دیکھا کرتے تھے. تو میں بڑی پریشان ہوتی اور کئی بار دل میں سوال آیا کہ بابا آپ اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہیں؟ مسلسل چہرے کو دیکھنا اور تکنا کچھ عجب سا محسوس ہوتا ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا ہے علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں علی کے چہرے کو دیکھتا نہیں، میں عبادت کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق، صدیق اکبر فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ عبادت ہے. میرے نبی نے فرمایا، اور میرے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور میں یہاں ایک اور بات میں محبت کی بات کی تو میں امام بخاری کی ایک روایت لے رہا ہوں. مفتی صاحب آپ بھی ذرا سماعت فرمائیے گا. انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسالت مآب علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت تھا تو آپ کے ایک صحابی پرندہ بھون کے لائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور میرے نبی نے دعا فرمائی یا اللہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے آج وہ بندہ میرے پاس بھیج دے تاکہ میرے ساتھ تناول کر لے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج انصار میں سے کسی کو بھیج دے تو قیامت تک یہ مہر ثبت ہو جائے گی کہ انصار جو ہیں وہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں. فرماتے دروازے پر دستک ہوئی، شیر خدا تشریف لے آئے. تو میں نے، آپ نے پوچھا آقا علیہ السلام کے بارے پوچھا، میں نے کہا وہ مصروف ہیں، ذرا اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی. واپس تشریف لے گئے. دوسری بار بھی ایسا ہوا، میں نے کہہ دیا وہ ذرا مصروفیت ہے، کسی حاجت میں ہے، پھر تشریف لے آئی. تیسری بار دستک دی، آپ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا انس یہ کون ہے، کس کو لوٹا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا شیر خدا حاضر خدمت ہونا چاہتے ہیں. تو فرمایا اندر آنے دو. جب اندر تشریف لے آئے پوچھا علی بار بار لوٹ کیوں گئے؟ کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ مصروف ہیں. پوچھا انس ایسی بات کیوں کی؟ کہا کہ آپ نے دعا کی اور دعا میں نے سن لی کہ یا اللہ آج اس بندے کو لیا میرے پاس جو تجھے اس کائنات میں میری امت میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو کہا علی فکر مند نہ ہونا، ہر بندے کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، انس کو بھی اپنی قوم سے محبت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ پرندہ جو گوشت تھا تناول کیا علی المرتضیٰ شیر خدا نے. امام بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے نبی کی امت میں سب سے زیادہ محبت علی المرتضیٰ شیر خدا سے تھی. اور جسے رب محبت فرما رہا ہو، رب کا رسول محبت فرما رہا ہو، ہماری محبت کا پھر کیا عالم ہونا چاہیے. ہمیں ان پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. صغیر احمد نقشبندی بسم اللہ. بسم اللہ. محبت کا اظہار آپ کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے. خوشبو ہے پنجتن کی، پنجتن پنجتن کی خوشبو ہے پنجتن کی، ہر پھول ہر کلی میں ذکر علی ہی ہوگا، دنیا کی ہر گلی میں ذکر علی ہی ہوگا، دنیا کی ہر گلی میں. علی 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 مولا من کل تو مولا جس کو آقا نے کہہ دیا ہے، من کل تو مولا جس کو آقا نے کہہ دیا ہے. یہ شان ایسا رتبہ دیکھا ہے بس علی میں، ذکر علی ہی ہوگا، دنیا کی ہر گلی میں.
چہرہ علی کا تکنا عبادت سے کم نہیں ہے، چہرہ علی کا تکنا عبادت سے کم نہیں ہے۔ ہر روز دیکھتا ہوں صورت یہی بھلی میں، ہر روز دیکھتا ہوں صورت یہی بھلی میں، ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں۔ علی 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 حق علی علی، نام علی میں دیکھو کتنی مٹھاس سی ہے، نام علی میں دیکھو کتنی مٹھاس سی ہے، لذت نہیں ہے ایسی مشری کی بھی ڈلی میں، ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں۔ خلافت کے ماہتاب ہے، خلافت کے ماہتاب ہے، ولایت کے آفتاب، خلافت کے ماہتاب ہے، خلافت کے آفتاب، چمکا ہے نور بن کر دنیا کے ہر ولی میں، ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں۔ اور قبلہ مفتی فروق صاحب نے جو فرمایا، حب علی ہی احمد میری زندگی کا مقصد، حب علی ہی احمد میری زندگی کا مقصد، ہو نقش قدم علی کا مر جاؤں اس گلی میں، ہو نقش قدم علی کا مر جاؤں اس گلی میں، ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں۔ علی 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 مولا، ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں۔ مبارک ہو علی المرتضی حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء۔ مٹی سے جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اجاڑا کہ وہ ابو تراب کی وہ ایک بات، اور پھر حیدر، لیکن عاجزی اور توکل ایسا کہ جسے کہتے ہیں مٹے ہوئے، تو اب جب مال آ جائے، علم آ جائے، اختیار آ جائے، تو پھر انہی کے قول کے مطابق وہ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جذب ہم کیسے کشید کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے عمل میں ایسی چیز ہو، کچھ سٹیپس ہم لے سکیں کہ ہم اس راہ پر چلنے کی جسارت کر سکیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی طاقت جو انسان کے کردار کو ستھرا کر سکتی ہے اور اس کی کریکٹر کو کلین اپ کر سکتی ہے، وہ طاقت تو خوف خدا ہے۔ خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو آپ کے اکابرین کے نقش قدم پر چلاتی ہے۔ خوف خدا ہی آپ کو مولا علی اور دیگر اصحاب رسول کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے متوجہ کرتا ہے۔ سب تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس زندگی میں جو کرنا ہے
اللہ وہ دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت آپ نے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کل قیامت کی جواب دہی کو پیش نظر رکھ کر اور یہ سوچ کر حضور داتا علیہ جبیری فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر اس بات کا جو اللہ کا فرمان ہے کہ بہوا معاکم اینا ما کنتم، کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر بندے کو اس بات پر کامل یقین ہو جائے اور اس کے اندر تھوڑا سا بھی احساس ہو، وہ کسی معمولی سی برائی کے بھی قریب نہ جائے۔ ایک یہ بات۔ اچھا، آپ نے جو بات کی کہ اب ہم کیسے ان کے نقش قدم پر چلیں، تو میں نے اولاً عرض کی خوف خدا، نمبر 2 ضرورت ہے اپنی سوسائٹی کو ذرا درست کرنے کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ بیٹھتے اٹھتے کن لوگوں کے ساتھ، کمپنی آپ کی گیدرنگ جس میں لوگوں کا آپ کا اٹھنا بیٹھنا نشست و کمپنی برخاست، کئی طرح کی ہے۔ بالکل ٹھیک، کمپنی آپ کی لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک کمپنی آپ کی سکرین کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک، کمپنی آپ کی موبائل کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ساری آپ کمپنی دیکھیں، آپ کی کمپنی کیسی ہے، بالکل ٹھیک، جو ہر وقت آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے، ہر وقت آپ کی سوچ کو قبضے میں لیے اور ہوئے، ڈسٹریکشنز ہیں، آپ کو Distractions ہیں۔ بھٹکا بھی رہی ہے، آپ کو بالکل آپ کو راہ سے ہٹا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں مختلف عوامل ہیں، صرف ایک بات نہیں ہے کہ ہم سیدھے ہو جائیں گے، ان ساروں پر غور کر کے ہمیں، اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کوشش۔ دنیا کا لمبا سفر بھی پہلے قدم سے چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر ایک دن آپ پہلے اپنی قدم منزل ایک دفعہ ایک وقت آتا ہے آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ارے بھائی کوشش تو کریں۔ اچھا جی، شجاعت جو ہے وہ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ ویسا اسد اللہ کا جو ہے لقب، اور پھر حیدر ہے، مطلب حضرت علی کرم اللہ وجہہ استعارہ اور وہ بہادری اور شجاعت کی کا جو پیمانہ ہے وہ آپ کی ذات گرامی۔ تو یہ تو بہت ہی ریئر ہوتا ہے کسی شخصیت میں کہ علم، میدان حرب اور ہر جگہ میں آپ، یعنی نو میچ والی بات۔ میں اس پہ یہ عرض کروں گا، رسالت مآب علیہ السلام جب نماز کی تشریف لے جا رہے تھے تو علی المرتضیٰ شیر خدا علیل تھے، آپ نے جاتے ہوئے دیکھا اور آپ نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی، فرمایا میں نماز پڑھا کے واپس آتا ہوں۔ واپس آئے تو شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ نے چادر اتاری اور یوں لگا جیسے ساری بیماری رفع ہو گئی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے رب سے جب بھی اپنے لیے دعا کی، جو مانگا وہ میں نے آپ کے لیے بھی مانگا ہے، اور میرے رب نے کبھی میری دعا کو خالی نہیں لوٹایا، جو اپنے لیے مانگا وہی آپ کے لیے بھی مانگا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے، ہاں لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو رسالت مآب علیہ السلام نے اللہ سے جو بھی مانگا اپنی ذات کے لیے وہ شیر خدا کے لیے مانگا۔ اور جب غزوہ خیبر کا وقت تھا تو رسالت مآب علیہ السلام نے شیر خدا کے لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے اور گرمی محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا آج کے بعد آپ کو نہ ٹھنڈ لگے گی نہ گرمی محسوس ہوگی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سخت گرمی کے اندر ٹھنڈا لباس، اپنا لباس موٹا پہنا ہوتا، اور سردی میں آپ نے باریک لباس پہنا ہوتا، اور واقعی آپ شجاعت کا اشتہار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا بسم اللہ۔ آسماں سے اب بھی آتی ہے صدا یہ بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسماں سے سبحان اب بھی اللہ۔ آتی ہے صدا یہ بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یوں لانا سے شان کھلتی ہے علی کے اوج کی، یوں لانا سے شان کھلتی ہے علی کے اوج کی، آپ ہیں مابین وہ ہوں پنج تن یا چار یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب مکرر، بسم اللہ۔ یوں لانا سے شان کھلتی ہے علی کے اوج کی، آج کی یوں لانا سے شان کھلتی ہے علی کے اوج کی، آپ ہیں مابین وہ ہوں پنج تن یا چار یار، سب وسیلے ہیج ہیں سرکار کے ہوتے ہوئے، سبحان اللہ، سب وسیلے ہیج ہیں سرکار کے ہوتے ہوئے، سرکار کے ہوتے ہوئے، آپ کی مشکل کشائی پر ہے میرا انحصار، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ۔ کی مشکل کشائی پر ہے میرا انحصار،
مصطفیٰ سے ہے ابو طالب کے گھر کی شان خوب، مصطفیٰ سے ہے ابو طالب کے گھر کی شان خوب، ہے علی کے گھر کی عظمت کا کسی حد میں شمار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکمت و علم و فضیلت معرفت کا باب ہیں، حکمت و علم و فضیلت معرفت کا باب ہیں، آپ کی ہستی ہے کیسی باوقار و تابدار۔ مصطفیٰ نے آپ کو بخشے طریقت کے طریق، مصطفیٰ نے آپ کو بخشے طریقت کے طریق، حق تعالیٰ نے عطا کر دی زمام اختیار، سبحان اللہ، زمام حق اختیار، تعالیٰ نے عطا کر دی زمام اختیار، اور ہے نصاب عشق کے پہلے ورق پر یہ لکھا، ہے نصاب عشق کے پہلے ورق پر یہ لکھا، برملا وجہ علی ہے بندگی کا افتخار۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو آپ مفتی صاحب سے سبحان پوچھ اللہ، رہے تھے، سبحان اللہ، کرم اللہ وجہہ، جی جی، سبحان اللہ۔ برملا وجہ علی ہے بندگی کا افتخار، آپ کا کردار طاہر آدمیت کی دلیل، آپ کا کردار طاہر آپ آدمیت کا کی دلیل۔ کردار طاہر آدمیت کی دلیل، آپ کا اسوہ ہے طاہر آدمیت کا وقار۔ سبحان اللہ۔ آسماں سے اب بھی آتی ہے صدا یہ بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک ہو، مبارک ہو علی المرتضیٰ، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء۔ مبارک ہو، مبارک ہو علی المرتضیٰ، حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء۔ جناب بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ غم مٹیں گے علی علی کر کے، غم مٹیں گے علی علی کر کے، دل کھلیں گے علی علی کر کے، ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے، گھر سجیں گے علی علی کر کے، ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے، گھر سجیں گے علی علی کر کے۔ اور شاہ صاحب ہم نجف میں ضرور پہنچیں گے، ہم نجف میں ضرور پہنچیں گے، جب چلیں گے علی علی کر کے، جب چلیں گے علی علی کر کے۔ اور رب کو کچھ دیں گے اور رب سے کچھ لیں گے، رب کو کوئی کیا دے سکتا ہے؟ تو رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا، رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا، رب سے لیں گے علی علی کر کے، سبحان اللہ۔ رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا، ارے رب سے لیں گے علی علی کر کے، جذبہ عشق اور ہوگا جواں، سبحان اللہ۔ جذبہ عشق اور ہوگا جواں، جب ملیں گے علی علی کر کے، جب ملیں گے علی علی کر کے، جرم عصیاں سے جان چھوٹے گی، جرم عصیاں سے جان چھوٹے گی، جب بڑھیں گے علی علی کر کے، جب بڑھیں گے علی علی کر کے۔ رب کی رحمت کے زاویے سارے، رب کی رحمت کے زاویے سارے ڈھونڈ لیں گے علی علی کر کے، رب کی رحمت کے زاویے سارے، رحمت کے زاویے سارے، رب کی رحمت کے زاویے سارے ڈھونڈ لیں گے علی علی کر کے۔ اور شاہ صاحب نور قرآن دل میں اترے گا، نور قرآن دل میں اترے گا، جب سنیں گے علی علی کر کے، نور قرآن دل میں اترے گا، ارے جب سنیں گے علی علی کر کے، وجد کرتے ہی پل سے گزریں گے، وجد کرتے ہی پل سے گزریں گے، خلد لیں گے علی علی کر کے، خلد لیں گے علی علی کر کے، اپنے دامن کو عشق احمد سے، اپنے دامن کو عشق احمد سے ہم بھریں گے علی علی کر کے، ہم بھریں گے علی علی کر کے، اور سارے اوہام سب وساوس کو، سارے اوہام سب وساوس کو
کاٹ دیں گے علی علی کر کے، سبحان اللہ، کاٹ دیں گے علی علی کر کے، عشق والوں کی جا کے محفل میں، عشق والوں کی جا کے محفل میں، بلکہ عشق والوں کی آ کے محفل میں رنگ بھریں گے علی علی کر کے، سبحان اللہ، عشق والوں کی آ کے محفل میں رنگ بھریں گے علی علی کر کے، اور پیارے آقا سے جام کوثر کا، پیارے آقا سے جام کوثر کا ہم پئیں گے علی علی کر کے، سبحان اللہ، آمین۔ اور ہم ہیں ساجد نبی کے دیوانے، ہم ہیں ساجد نبی کے دیوانے، ارے جان دیں گے علی علی کر کے، ہم ہیں ساجد نبی کے دیوانے، جان دیں گے علی علی کر کے، غم مٹیں گے علی علی کر کے، دل کھلیں گے علی علی کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ایسا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ جی ہم سعادت حاصل کریں، سلام بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی، صاحب آپ سے علم سے ہماری جو دوری ہے وہ شاید ٹیکنالوجی کی سطح پہ ہو، کسی بھی سطح پہ، کیا یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہوں، اقوام کے پاس اتنے وسائل ہوں اور ان کا دھیان علم کی طرف نہ ہو، ریسرچ کی طرف نہ ہو، تحقیق کی طرف نہ ہو، ایجادات کی طرف نہ ہو؟ کیا کہیں گے؟ جی علم تو مومن کی وراثت ہے جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مومن کامل ہو اور اسے علم کی چاہت نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شاید ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمیں کمال ایمان پانے کے لیے علم کی چاہت اور علم کی محبت رکھنی اور پڑے گی، حب علی کا تقاضا یہ ہے کہ علم کی چاہت، بس وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری محبتیں ہوں گی تو ایمان کامل وہی ہوگا۔ ہوگا، بالکل سے۔ جناب علی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اٹھ گئی جس طرف دم دم آ گیا، اٹھ گئی جس طرف دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں حضرت مولا علی کے ولادت کے پرمسرت موقع پر التجا اور درخواست ہے،
ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اعزاء و اقربا فوت شدگان کی اور حضور کے غلاموں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مولا، اپنے فضل اور مہربانی سے ہمارے اہل وطن میں جو مشکلات میں مبتلا ہیں انہیں مشکلات سے نجات دے دے۔ جو اولاد کا پربہار پھل چاہتے ہیں میرے مولا انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا، خوشیوں کے اس وقت میں تیرے حضور التجا ہے، ہمارے وطن میں جتنے ہمارے بھائی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں اپنا گھر عطا کر، جتنے بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال رزق کے ذرائع پیدا فرما دے، خصوصاً جو ہمارے اہل وطن بیمار ہیں مولا علی کے ولادت کے تصدق سے انہیں شفا دے دے۔ ہمارے اسپتالوں میں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں ان پر رحم کر، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی دے دے، جو ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں مولا علی کی ولادت کی طفیل انہیں آزادی دے دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے وطن کو استحکام، سلامتی اور اقوام عالم میں عزت و وقار عطا فرما دے۔ ہمارے اداروں کو مضبوط کر دے، اس ملک سے کرپشن، اس ملک سے رشوت، اس ملک سے تمام برائی کا خاتمہ کر کے اس ملک کی عزتوں میں اضافہ فرما دے۔ ہمارے فلسطین، ہمارے کشمیر اور ہمارے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔ مبارک ہو علی المرتضیٰ، حبیب مصطفیٰ بن کر امام اللہ لیا۔